السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان حبیب کبریا علیہ التحیت و ثنا کا سلسلہ وار آڈیو آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے، اور ہم نے اس سلسلے کا آغاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی شرافت کے عنوان سے کیا تھا۔ آج ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال پر گفتگو کریں گے کہ آؤ کہ حسن یار کی باتیں کریں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین تر کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جمیل شخص کسی ماں نے کبھی جنا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، گویا آپ کی تخلیق آپ کی اپنی مرضی کے مطابق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ جس ہستی کے سر پر تاج نبوت سجاتا ہے، اسے کمالات نبوت کے علاوہ ہر قسم کے انسانی کمالات میں بھی امتیازی شان عطا فرماتا ہے۔ حسن ظاہری بھی انسانی کمالات میں بڑی اہم حیثیت رکھتا ہے۔ ایک حسین شخص اپنے حسن خداداد کی وجہ سے مخلوق کی آنکھوں کا تارہ بن جاتا ہے، اور لوگ اپنے دلوں میں اس کی طرف ایک مخصوص کشش محسوس کرتے ہیں۔ اس حسن ظاہری کے ساتھ اگر اخلاق و کردار کا حسن بھی شامل ہو جائے تو دشمن بھی راہوں میں آنکھوں بچھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کرنے کا چونکہ بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بادیہ ضلالت میں بھٹکتی ہوئی انسانیت ان مقدس ہستیوں کی صورت، سیرت، ظاہر و باطن اور اخلاق و کردار میں جھلکتے ہوئے حسن و جمال کا مشاہدہ کرے، اور پھر اپنے اوہام و اباطیل کے بتوں کو توڑ کر زندگی کی انہی راہوں پر اپنے راہ رو زیست کو ڈال دے جو ان مقدس ہستیوں کے نقوش پا سے روشن ہے۔ اس لیے رب قدوس ہر نبی کو حسن و جمال کی ان تمام اداؤں سے کما حقہ بہرور فرماتا ہے جو مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت کا دریا معجزن کر دیتی ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم صرف عام انسانوں ہی کے نبی نہیں، بلکہ آپ نبیوں اور رسولوں کے بھی نبی ہیں۔ آپ صرف زمینی مخلوق ہی کے نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ نورانی فرشتوں کے بھی نبی ہیں۔ آپ کی نبوت نہ زمانی قیود کی پابند ہے اور نہ مکانی حدود کی۔ جس ہستی کی نبوت کا دائرہ اتنا وسیع ہے، ظاہر ہے اس کے ظاہری و باطنی کمالات کی شان بھی وہ ہوگی جس کا انسانی پیمانوں سے اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیگر انسانی کمالات کے ساتھ ساتھ حسن ظاہری کی بھی بے پناہ دولت عطا فرمائی تھی۔ آپ کو حسن و جمال کی وہ شان عطا ہوئی کہ مخلوق کا ہر فرد دل و جان سے نثار ہو رہا ہے۔ آپ کو وہ حسن عطا ہوا جس پر صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ہی نہیں، جبرائیل و میکائیل بھی فریفتہ ہیں۔ آپ کے رب قدوس نے آپ کو حسن ظاہری کی دولت سے نوازا بھی، اور حسن کے تذکروں کی سنت بھی قائم فرمائی۔ قرآن حکیم جس ہستی کے زلف و رخسار کی قسمیں کھا رہا ہو، اس کے جمال کے متعلق انسان کا قلم کیا لکھے اور انسانی زبان کیا بیان کرے، لیکن حسن و جمال میں یہ قوت ہوتی ہے کہ وہ ہر کسی سے اپنی تعریف کروا لیتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک رواج سا بن گیا ہے کہ جو بات اپنے مزاج کے مطابق نہ ہو، اس پر بدعت کا لیبل چسپاں کر دیتے ہیں۔ حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں پر فتوے لگتے ہیں، اور جن محافل میں حسن رسول کے تذکروں ہوں ان کے انعقاد کو بدعت قرار دے کر مسلمانوں کو ان سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محفلیں حسن رسول کے تذکروں سے آباد ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو احادیث طیبہ کے مطالعے کا شوق عطا فرمائے۔ احادیث طیبہ کی کتب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں۔ احادیث طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکروں کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی محافل میں ایک دوسرے کے سامنے اپنی دل کی گہرائیوں میں جنم لینے والے
ان جذبات و عقیدت اور محبت کا اظہار کیا کرتے تھے جو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ سامانیاں ان کے دلوں میں پیدا کرتی تھی۔ روات حدیث نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی انہی جذبات کو ہم تک پہنچایا ہے، اس لیے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بدعت نہیں بلکہ سنت صحابہ ہے۔ سائے ستہ میں جا بجا اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ہم آپ کے جذبات محبت کو چھیڑنے کے لیے بطور نمونہ چند احادیث طیبہ پیش کرتے ہیں۔ آپ ان احادیث طیبہ کو سماعت کرتے ہوئے یقیناً اس حقیقت کو محسوس کریں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھتے محبت کی آنکھ سے دیکھتے، اور محبت کی آنکھ سے جسے دیکھا جاتا ہے اس میں حسن و جمال کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان و محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہی وہ عمل ہے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ ملت کا کوئی اور فرد اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ جمال حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تذکرے کو محبت کے کانوں سے سنیں اور ان کے دلوں کی دنیا محبت حبیب خدا کی تنویرات سے جگمگا اٹھے۔ دلربا رنگت کا عالم یہ ہے کہ ظاہری حسن و جمال کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے وہاں رنگت کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اچھی رنگت نقش و نگار کی کمزوریوں کے باوجود انسان کو پرکشش بنا دیتی ہے، اور جب حسین نقش و نگار دلربا رنگت کے ساتھ یکجا ہو جائیں تو دیکھنے والوں کے دلوں میں محبت کے طوفان امڑنے لگتے ہیں۔ جس ہستی کو خدا کا محبوب ہونے کا شرف حاصل ہے اس کے جمال کی ہر ادا کا بیان انسانی بساط سے باہر ہے۔ اس کے سراپے کی رنگت اتنی دلربا ہے کہ ہر وقت خدمت اقدس میں حاضر رہنے والے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی رنگت کا تذکرہ کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہیں اس کے بیان کے لیے کوئی موضوع لفظ نہیں مل رہا۔ وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کی دلربائی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اظہر اللونی لیس بابیض امحق ولا آدم۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 502 پر یہ روایت موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کی رنگت میں نکھار تھا، نہ بہت ہی زیادہ سفید اور نہ بہت ہی زیادہ گندم گوں۔ حضرت سعید الجریری کا بیان ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ذکر کیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ سعید نے عرض کی کہ حضور کو تم نے کیسا پایا؟ تو انہوں نے جواب دیا: کان ابیض ملیحا۔ سنن ابی داؤد جلد 2 صفحہ 320 پر یہ روایت موجود ہے، یعنی آپ کی رنگت گوری تھی، اور گوری بھی ایسی جس میں ملاحت اور خوبصورتی تھی جو اپنے جوبن پر تھی۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم مزید پوسٹ لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔